نیشنل فائنانس کمیشن بن گیا. اب یہ وسپر ہے کہ جی صوبوں کا حصہ کم کیا جائے گا 57.5% سے اور مرکز کا بڑھایا جائے گا. پھر نئے صوبوں پہ خود استحکام پاکستان پارٹی جو اتحادی ہے آپ کے علیم خان صاحب نے یہ بات کی, یہ کتنی سیریس پرپوزل ہے؟ دیکھیے دونوں بڑی جائز باتیں ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن کے 3 کرائٹیرینس ہیں. ٹھیک ہے. ایک ریونیو, دوسرا ایریا, تیسرا پاپولیشن. اس کے اوپر نیشنل فائنانس کمیشن میں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ہر صوبے کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. اب چونکہ وہ طے پا گئے ہیں تو اس کا میرے خیال میں اس پہ کوئی بحث نہیں رہے گی. زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے صوبوں کا. جی جی. پراچا صاحب 1971 کے بعد پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں بنا. آپ مجھے یہ بتائیے دنیا میں اتنے کتنے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن 12 کروڑ سے اوپر ہو؟ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک دیکھیں نا, 12 کروڑ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور کیا اس سائز کا ایک صوبہ آج اگر میں اس کو تھوڑا سا, اب مجھے 1 منٹ دیجئے گا, اس میں میرا ایک بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے. جی جی. دیکھیے ایک آئی جی پنجاب ہے, ایک چیف سیکرٹری پنجاب ہے, ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے. 12 کروڑ عوام کو ایک تحفظ دینے والا ہے, ایک اس کا خیال رکھنے والا ہے, ایک انصاف دینے والا ہے. کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ ایک اس کی وجہ سے لوگوں کا اپنے اداروں سے فیتھ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. گورننس نہیں ٹھیک, گورننس نہیں رہتی. نمبر 3, آپ کے پاس ٹیررزم ہے. شکر ہے پاک پروردگار کا, جنوبی پنجاب سے آگے شروع ہو جاتی ہے, دیرہ غازی خان سے آگے شروع ہو جاتی ہے. بلوچستان آپ کا 49% ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. پراچا صاحب اب ممکن نہیں رہا اس وقت میں کہ آپ کے صوبوں کا یہ سائز ہو یا یہ پاپولیشن ہو یا یہ ریونیوز ہو. یہ کتنی سیریس تھنکنگ ہے کیبنٹ میں, پرائم منسٹر کے سامنے کبھی بات ہوئی ہو ایسی؟ دیکھیے ابھی تک اس پہ پراپرلی یہ ایسے ایجنڈا آئٹم تو ابھی تک کیبنٹ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ پرائم منسٹر اس پہ نہیں سوچ رہے تو یہ قبل از وقت ہوگا اور کچھ درست نہیں ہوگا. کابینہ کے ممبران ایسا نہیں سوچ رہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا مان رہا ہوں کہ صوبے ہونے چاہیے. اس ملک کی ضرورت ہے, ہمیں اسٹریٹجیکلی ہمارے صوبے ہونے چاہیے, ہماری ٹیررزم کے لیے, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, ہمارے لوگوں کو. دیکھیے کیوں نہیں حق بونتا. آپ ایک ذمہ دار منسٹر ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہی کچھ ہے. دیکھیے میں ڈیفنس پروڈکشن کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. 27ویں آئینی ترمیم ڈومین ہے لا منسٹر صاحب کا, جو انہوں نے اسمبلی میں بات بھی کی تھی. 27ویں ہے, 28ویں ہے یا 29ویں ہے, یہ لا منسٹر صاحب کی ڈومین ہے. وہ اس کو کس وقت وہ مناسب سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ دیکھیے بات سنیے, یہ ابھی نا شیر افضل خان نے ایک بات کی ہے. جی جی, اور میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بات, 14 کروڑ والی جو بات کی ہے. جی انہوں نے جو بات کی کہ ہمارے کے پی کے پولیٹیکل ورکرز وہ کہتے ہیں جو 14 کروڑ والے گھر بیٹھے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ 14 کروڑ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں اور بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, لیکن میرے بھائی نے جو بات کی ہے اصولاً کے پی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈسہارٹ ہونا چاہیے کہ پنجاب والے تو لیڈرشپ تو ساری, لیکن پنجاب کی لیڈرشپ بھی تو صوبوں سے باہر آرام کر رہی ہے نا. پی ٹی آئی انہوں نے بھی مختلف, ان کی جو بات میں معصومانہ بات ہے لیکن بات وہ حقیقت وزن والی ہے. اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک اتنی بڑے صوبہ جس کی اتنی پاپولیشن ہے اس کے اندر وہ لوگ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہیں. میرا کہنا اس سے تھوڑا سا اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں سے بالاتر ہٹ کے, اوپر سے مراد یہ نہیں کہ بالاتر ہٹ کے, میں پاکستان کی اسٹرینتھ, پاکستان کی فیڈریشن کی اسٹرینتھ, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو اسٹرینتھ کرنا, لوگوں کا اپنے اداروں میں اس کانفیڈنس کو ریپوز کرنا, میں اس کے لیے پاکستان میں صوبے بنانا آنے والے وقتوں میں ناگزیر ہو جائے گا. یہ احساس محرومیت لوگوں میں بڑھ گئی تو یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا.